الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین والائمة المعصومین علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب سے پہلے عید سعید غدیر کے اس پرمسرت موقع پر تمام پیروان راہ ہدایت و امامت اور تمام عالم اسلام کی خدمت میں حجیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد پروگرام بزم غدیر و نوجوانان میں آپ تمام ناظرین کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج کا یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ عید غدیر غدیر شناسی کے حوالے سے ہم نے رکھے ہیں، جس میں ایک کوئز مقابلہ رکھا ہے ہمارے طلباء و طالبات کے درمیان۔ تو غدیر کے حوالے سے ہم مختلف سوالات پوچھیں گے، تو جو بھی اس کا جواب دے گا، ہمارے پاس متعدد سوالات ہیں غدیر کے حوالے سے، تو طالبات اور طالبات کے گروپ اے اور بی ہیں، ان میں سے جو زیادہ سوالات کا جواب دے گا وہ اس پروگرام کا فاتح قرار پائے گا۔ تو اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام الہی سے کرنے کے لیے میں برادر محمد زہیر کو دعوت دوں گا، آپ یہاں پر آئیں اور تلاوت کلام الہی سے اس بزم کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاءاللہ یہ تھے محمد زہیر جو کہ تلاوت الہی سے اس بزم کا آغاز کر رہے تھے۔ تو ہم اپنے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں غدیر شناسی کے حوالے سے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کسی بھی مناسبات، اسلام میں جو بھی مناسبات ہیں، اس مناسبات کے مختلف اعمال، آداب اور دعائیں وغیرہ اس مناسبات پر بیان ہوئی ہے روایات میں۔ اسی طرح عید غدیر کے حوالے سے بھی ہم پوچھتے ہیں، ہمارے گروپ میں جو طالبات ہیں ان سے ہم سوال کرتے ہیں کہ عید غدیر کے آداب اور اعمال کیا ہیں۔ طالبات آپ لوگوں کے پاس 40 سیکنڈ کا وقت ہے۔ عید غدیر کی نماز پڑھنی چاہیے۔ عید غدیر میں روزہ رکھنے سے آیت میں روایت ہے کہ اس کے لیے 6 مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ روزے دار کو افطاری کروانا، غسل کرنا، امام علی کی زیارت کرنا، اپنے دوستوں سے ملنا، کنجوسی نہ کرنا، صاف اور پاک کپڑے پہننا۔ اور باقیوں میں سے اگر کسی کو یاد ہو تو باقیوں میں شاباش، زینت غدیر شاباش۔ اور جو سب سے اہم چیزیں وہ آپ کو روزداروں کو افطار کرنا، عید کی نماز پڑھنا، عطر لگانا، صلہ رحمی کرنا۔ چلو ٹھیک ہے، یہ عید غدیر کے اعمال میں آپ طلباء سے ہمارا سوال ہے کہ عید غدیر میں بھی نماز ہے، تو عید غدیر میں عام نماز ہے یا کون سی کی مخصوص نماز ہے؟ مخصوص نماز کا طریقہ اور وقت کیا ہے؟ طلباء سے ہمارا سوال۔ امام جعفر صادق علیہ السلام روایت ہے کہ عید غدیر نماز 2 رکعت ہے، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص، 10 مرتبہ سورہ قدر، 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے پڑھنا چاہیے۔ اور اس کا وقت ظہر۔ شاباش، اس کا وقت کیا ہے؟ ظہر۔ تو سامعین آپ لوگوں کی خدمت میں ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ عید غدیر کے جو آداب اور اعمال میں سے یہ ہیں، اس دن روزہ رکھنا، غسل کرنا، مہمانوں کو دعوت دینا، روزہ رکھنا، اگر خود روزہ نہ رکھ سکیں جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے افطاری کا اہتمام کرنا، زیارت امین اللہ پڑھنا، دعا پڑھنا، اور امام علی کی زیارت اگر جو نجف میں ہے تو اس کے قبر پر جا کر زیارت پڑھنا۔ اس کے علاوہ زیارت غدیر پڑھنا، مومنین کو کھانا کھلانا،
یہ سب چیزیں کیا ہے، صاف اور پاک لباس پہننا، عقل لگانا، اور سب سے اہم چیز جو ہے نا مومنین کو گلے ملتے وقت مبارکبادی دیتے وقت اس تحیت کا پڑھنا، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین علیہ الصلوۃ والسلام. اس تحیت کا پڑھنا کیا ہے، مستحب ہے، اور اس دن کی مخصوص نماز ہے. اس دن کا نماز میں سورہ حمد کے بعد 2 رکعت کی نماز ہے. سورہ حمد کے بعد سورہ توحید 10 مرتبہ، اس کے بعد آیت الکرسی 10 مرتبہ، اس کے بعد سورہ قدر 10 مرتبہ پڑھنا. اس جو ہے نا دن کے آداب اور اعمال میں شامل ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں دوسرا سوال طالبات سے. دوسرا سوال یہ ہے کہ غدیر قوم میں حاضرین کی تعداد کتنے تھے؟ غدیر قوم کے بارے میں بعض لوگوں نے ان کی تعداد 10,000، بعض لوگوں نے 12,000، بعض لوگوں نے 11,000 اور بعض لوگوں نے 70,000 ذکر ہوئے. شاباش. طلبہ سے ہمارا سوال، غدیر قوم کے مقام پر پیغمبر کی میت میں حجاج کس تاریخ کو اور کس دن پہنچے وہاں پر؟ حجاج بروز جمعرات 18 ذی الحج کو نبی اکرم کے ساتھ ہاں شاباش. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں 18 ذی الحجہ بروز جمعرات کو غدیر قوم کے مقام پر پہنچے. طالبات کے سوال، ابھی آپ لوگوں نے کہا کہ روایات مختلف ہیں، کسی میں 10,000 ہے تعداد جو حجاج کی تعداد ہے، کسی میں 12,000 ہے، کسی میں 70,000 ہے. تو اس وقت کی جو تاریخ اور غدیر میں جو گنجائش اور اس وقت کے مکہ مدینے کی آبادی کے پیش نظر کون سی روایت کو مستند تر اور صحیح تر مانا جاتا ہے؟ شاباش. 10,000 اس وقت کی اجتماع کی گنجائش اور مدینے کی آبادی کے پیش نظر اور حجۃ الوداع کے مقام پر حاجیوں کی تعداد کے مد نظر رکھتے ہوئے 10,000 افراد پر جو روایت ہے اس کو مستند تر اور صحیح تر مانا جاتا ہے. شاباش. طلبہ سے ہمارا سوال، غدیر قوم کے بارے میں پیغمبر گرامی اسلام نے کیا فرمایا؟ غدیر قوم کے بارے میں پیغمبر نے کیا فرمایا؟ 30 سیکنڈ کا وقت ہے. روز غدیر میری امت کی بہترین عیدوں میں سے ہے، اور یہ وہ دن ہے جب خداوند متعال نے حکم دیا کہ میں اپنے بھائی علی بن ابو طالب کو اپنی امت کے پرچمدار کے در پر مقرر کروں تاکہ میرے بعد لوگ ان کے ہاتھوں ہدایت پائے. اور یہ وہ دن ہے جب خدا نے دین کو کامل کیا اور اپنی نعمت میری امت پر پوری کر دی. اور آخری جو چیز ہوتا ہے اور اسلام کو ان کے لیے بحیثیت دین پسند کیا. پیغمبر نے فرمایا کہ عید الفطر جو ہے نا امت کے بہترین عیدوں میں سے ہے، اور یہ خداوند متعال کے حکم سے، نہ کہ پیغمبر نے اپنی طرف سے بلکہ خداوند متعال کے حکم سے علی بن ابی طالب کو منصب امامت پر لوگوں کی ہدایت کے لیے ہادی کے طور پر پیغمبر نے مقرر فرمایا. اور اس تقرری کے بعد 3 اہم کام ہوئے. دین کامل ہوا، نعمت تمام ہوئی، اور اسلام کو ایک جو ہے نا پسندیدہ دین کے عنوان سے خداوند متعال نے قبول کیا. شاباش. طالبات سے ہمارا سوال، اچھا غدیر میں راویوں کی، غدیر قوم کے جو روایات ہم تک پہنچے ہیں حدیث، اس کے راویوں کی تعداد کتنی ہے؟ معصومین میں سے حضرت حسین، امام علی، حضرت فاطمہ، امام حسین، امام حسن، ان کے علاوہ 110 صحابی کے نام رکھے، جن میں سے چند درجہ ذیل تھے: عمر بن خطاب، عثمان بن عفان،
سلیمان فارسی، شاباش عائشہ ابوبکر، شاباش ابوذر غفاری، ابوذر غفاری عباس ابن ابی مطلب، عباس بن عبد المطلب شاباش جابر بن عبداللہ شاباش انصاری، بن عبداللہ انصاری ابو ہریرہ وغیرہ. ابو ہریرہ ٹھیک ہو گیا اور زبیر بن تابعین میں سے زبیر بن عوام زبیر بن عوام زبیر بن عوام ٹھیک ہے اس جو کے علاوہ غدیر تھے. شاباش یہ بلا واسطہ انہوں نے حدیث غدیر کو کیا کیا نقل کیا ٹھیک ہو طلبہ سے ہمارا سوال ہے غدیر خود کے حوالے سے قرآن میں کتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں؟ کتنی آیتیں 1 2 10 20 کتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں؟ شیعہ اور سنی مفسرین کے مطابق قرآن میں سے چند آیات واقع غدیر میں نازل ہوئے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 جیسے آیا اکمل کہا جاتا ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 67 جیسے کہ آیت البلغ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ سورۃ المعارج آیت نمبر 21 نازل ہوئے. شاباش جو شیعہ اور سنی جو مفسرین ہیں انہوں نے غدیر خون کے عنوان سے 3 آیتوں کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلا سورہ مائدہ آیت نمبر 3 جسے آیہ اکمال بھی کہا جاتا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور سورہ مائدہ آیت نمبر 67 جسے آیہ بلغ بھی کہا جاتا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. اس کے علاوہ سورہ معارج آیت نمبر 1 اور 2 جسے سأل سائل جو زبیر بن عفان کے حوالے سے جس نے پیغمبر کو یہ الزام لگایا تھا کہ آپ نے اپنی طرف سے یہ تقرری کی ہے یا خدا کی طرف سے. تو پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے آج تک کوئی کام نہیں کیا. تو اس میں جو ہے نا وہاں پر سے عذاب خود پر اگر یہ پیغمبر خدا کی طرف سے علی کی تقرری ہوئے تو مجھ پر عذاب نازل کریں. اس وقت یہ خدا والے متعال کی طرف سے اس پر عذاب نازل ہوا کر آیا اس پر. یہ اس حوالے سے جو 3 آیات ہیں یہ حوالے سے نازل ہوئی ہے. اگلا سوال طالبات سے. اچھا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ غدیر کا نام لینے سے ایک بڑی شخصیت کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ کون سی شخصیت ہے کہ جس نے غدیر پر بہت زیادہ کام کیا اور ہر غدیر کے محسوس اس شخصیت کا تذکرہ ہوتا ہے؟ شاباش علامہ امینی. علامہ امینی ہے جو واقعہ غدیر پر سب سے زیادہ کام کرنے والی شخصیت میں سے ایک علامہ امینی ہے. شاباش. طلبہ سے ہمارا سوال علامہ امینی نے کون سا کام کیا واقعہ غدیر پر؟ کون سا کام کیا؟ شاباش. علامہ امینی کون ہے؟ کیا کام کیا اس نے واقعہ غدیر پر؟ سیکنڈ پندرہ سیکنڈ. ٹائم ختم. طالبات آپ بتائیں کہ علامہ امینی نے کون سا کام کیا غدیر پر؟ جس میں پیغمبر علیہ السلام جس میں آپ سے پیغمبر اسلام کے بعد جس میں آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو امام علی سے امامت و خلافت کو واقع غریب ثابت کی. شاباش. علامہ امینی کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے
وہ کیا ہے واقعہ غدیر کو جو ہے نا حدیث غدیر کے عنوان سے اس کو کیا کیا پیغمبر سے مرضی روایت سے امام علی کی بلا فصل خلافت ہونے کو ثابت کیا. ہاں اور علامہ عاملی نے اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا کیا نام ہے؟ طلبہ سے سوال. تو یہ پوائنٹ طلبہ کے لیے کیا طالبات کو 1 پوائنٹ اور طلبہ کے لیے 0 پوائنٹ. اب ہمارا باری ہے آپ سوال آپ کون سی کتاب علامہ عاملی نے لکھی واقعہ غدیر؟ علامہ امینی کی کتاب الغدیر کی کتاب والسنة والآداب. شاباش. علامہ عاملی نے واقعہ غدیر پر جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے الغدیر کتاب والسنة والآداب. اس کتاب میں علامہ عاملی نے کیا کیا؟ امام علی کی بلا فصل خلافت کو ثابت کرتے ہیں. شاباش. طلبہ سے ہمارا سوال علامہ عاملی کو کتنا سال ہوا اس کتاب کو لکھنے میں؟ کتنے سال بعد یہ کتاب لکھنے کو پہنچی تھی؟ شاباش. شاباش. کتنے سال میں یہ کتاب مکمل ہوئی؟ ہاں لنگر کتنے سال میں کتاب تکمیل کو پہنچی؟ سال لشم کتاب کو دیا 20 سیکنڈ بچتے ہیں مسیح. اصغر 10 سیکنڈ 8 7 6 5 4 3 2 40 سال میں یہ کتاب اپنی تکمیل کو پہنچی. تو طالبات کے لیے 2 پوائنٹ اور طلبہ کے لیے 0 پوائنٹ. اچھا اب سوال کی باری ہے طالبات کی. یہ کتاب کتنے جلدوں پر مشتمل ہے؟ 11 جلدوں. شاباش. 11 جلدوں پر مشتمل ہے. طالبات سے سوال علامہ عاملی کس صدی کے فقہا میں ہیں؟ آپ کا شمار کس صدی کے فقہا میں ہوتا ہے؟ شاباش. کس صدی کے فقہا میں آپ کا شمار ہوتا ہے؟ ہاں کس صدی؟ سنہ 1 ہجری 2 ہجری 10 ہجری 12 ہجری 20 ہجری؟ ہاں ٹائم ختم. طلبات کے لیے 14ویں صدی. آپ 14ویں صدی کے فقہا میں آپ کا شمار ہوتا ہے. تو طالبات کے لیے 3 پوائنٹ اور طلبا کے لیے 0 پوائنٹ. آخری سوال طالبات کے لیے. ہاں نماز عید غدیر پڑھنے کا کتنا ثواب ملتا ہے؟ 100 حج اور 100 عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی و اخروی فائدہ حاصل ہوتا ہے. شاباش. تو اس طرح ہم نے غدیر کے حوالے سے چند سوالات کیے جس میں طلباء اور طالبات کا مقابلہ تھا. تو اس طرح یہ باسی طالبہ کے 3 پوائنٹ کے ساتھ ہم نے نام کر لیا. اور آج کے اس ہمارے پروگرام بزم غدیر و نوجوانان میں جو ہمارے فاتح ہیں وہ ہماری طالبات ہیں. آپ سب کی کامیابی کے